السلام علیکم یا علی مدد ویلکم ٹو مائی اسلامک کورس چینل۔ شب قدر کی اہمیت و منزلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شب قدر کا ادراک مشکل ہے، اسی طرح اس کی منزلت کو سمجھنا بھی دشوار امر ہے، جس کی حقیقت کو صرف وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جنہیں اس شب کا ادراک ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے دیگر فضیلتیں ہیں، جن میں چند فضیلتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ قرآن پاک کا نزول۔ پروردگار عالم کی سب سے باعظمت و جامع کامل کتاب، جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ اسی شب میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لیکن رمضان کی کس شب میں قرآن نازل ہوا، اس کا بیان دوسری آیت میں، بے شک ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں اس بابرکت رات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے، قرآن کے نزول نے بھی اس شب کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ واضح رہے، قرآن کا یہ نزول دو طرح کا رہا ہے، ایک نزول دفعی یعنی ایک بار نازل ہوا شب قدر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، دوسرا نزول تدریجی ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 کی عمر میں 62 کے دن نازل ہونا شروع ہوا، اور حضرت کی عمر مبارک کے 63 سال تک نازل ہوتا رہا، جو کہ 23 سال نازل ہوتا رہا، یعنی قرآن ایک ساتھ ایک بار شب قدر میں نازل ہوتا رہا، اور دوسری مرتبہ 23 سال آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ توبہ۔ اس شب کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل توبہ ہے، جیسا کہ شہیدی متعارف فرماتے ہیں، خدا کی قسم ایک ورزش ایک دن کی ہے، اس کا ایک گھنٹہ ہے، اگر ایک رات کی تاخیر کریں تو اشتباہ کیا ایسا مت کہے کہ کل کی رات 23ویں کی رات ہے، شب قدر کی ایک رات ہے، اور توبہ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ آج کی رات کل کی رات سے بہتر ہے، آج کا ایک گھنٹہ آنے والے کل کے گھنٹے سے بہتر ہے، ہر ایک لمحہ آنے والے لمحے سے بہتر ہے۔ عبادت توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، پہلے توبہ کر لینی چاہیے، پہلے اپنے آپ کو دھونا چاہیے، پھر اس پاک و پاکیزہ جگہ میں وارد ہونا۔ ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں اور حج پر چلے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور قرآن پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور ذکر کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ پاک ہونے کے لیے ایک توبہ کریں، تاکہ پھر توبہ اور پاکیزگی کی حالت میں ایک دن اور ایک رات نماز پڑھیں، وہی ایک دن رات کی عبادت آپ کو 10 سال آگے بڑھائے گی، اور پروردگار کے مقام قرب کے قریب پہنچائے گی۔ اور ہم نے دعا کے سوراخ کو گم کیا ہے اور اس کے راستے کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ امام علی توبہ کی 6 رکن بیان کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، ارادہ کرے اب دوبارہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، حقوق الناس ادا کرنا، حقوق الہی ادا کرنا، جو گوشت رزق حرام سے بدن پر چڑھا ہے
وہ پگھل کے رزق حلال سے نیا گوشت بدن پر چڑھے۔ نمبر 6، جس طرح بدن نے گناہوں کا مزہ چکھا ہے اسی طرح اطاعت کا مزہ چکھنا چاہیے۔ بس اسی صورت میں خدا نے صرف اس کو دوست رکھتا ہے بلکہ اپنے محبوب بندوں میں سے اسے قرار دیتا ہے۔ دعا۔ اب جب کہ بندہ گمراہی اور ضلالت کے راستے کو چھوڑ کے ہدایت اور نور کے راستے کی طرف چل پڑا ہے اور اپنے خدا کی جانب رواں دواں ہے، اب خدا کو پکارے اور اس کے ساتھ ارتباط اور برقرار کرے، دعا کرے۔ دعا کے اصل معنی یہی ہیں کہ انسان اپنے دل کا حال بیان کر کے در واقع خدا سے ارتباط پیدا کرے۔ تفکر اور معرفت۔ اس کے بعد انسان نے فرصت کو غنیمت سمجھ کے اپنے افکار اور اعمال کے اشتباہات سے واقفیت حاصل کر کے یہ ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا۔ دل شناخت اور معرفت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی معرفت سبب بڑی معرفت ہے اور اس سے دل نورانی ہو جاتا ہے، اور حقیقی معرفت انسان کو بندگی کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچا کے خلافت الہیہ کا وارث بنا دیتی ہے۔ البتہ خود شناسی اس معرفت حقیقی کے لیے پیش خیمہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، یعنی خود شناسی خدا شناسی کا سبب بنتی ہے۔ گناہوں کی بخشش۔ شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، لہذا کوشش کریں اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ وائے ہو ایسے شخص پر جو اس رات میں بھی مغفرت الہی سے محروم رہ جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں اسے خداوند عالم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں اسی طرح وارد ہوا ہے، جو بھی شب قدر کے فیض سے محروم رہ جائے وہ تمام نیکیوں سے محروم ہے۔ اس شب کے فیض سے وہی محروم ہوتا ہے جو خود کو رحمت خدا سے محروم کر لے۔ بحار الانوار کی روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح منقول ہے، جو بھی اس شب میں ایمان و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، خداوند رحمان اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شب قدر کی فرصت کو غنیمت سمجھنا۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، مگر آپ کیا جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جو انسان اس سے باخبر ہو وہ زیادہ ہوشیاری سے اس قیمتی وقت سے استفادہ کرے گا۔ لہذا شب قدر کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہی ہے انسان اس فرصت کو غنیمت سمجھے، اور یہ فرصت انسان کو ہر بار نہیں ملتی ہے۔ تمام ممبرز سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل علی کوٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔